السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جنید ظفر ہے، میں انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ ہوں۔ ہماری کمیونٹی میں دل سے متعلقہ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہارٹ اٹیک اور انجائنا کیا ہے، ہارٹ اٹیک اور انجائنا کس شکل میں سامنے آتے ہیں اور ان سے متعلق کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ ان تمام معاملات کی جانکاری کے لیے آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیے۔ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جسم میں مختلف اعضاء کو خون کی سپلائی پہنچانا دل کی ذمہ داری ہے، تو دل کی اپنی بھی سرکولیشن، دل کو خود بھی خون چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ اپنی ورکنگ اور اپنی جو پمپنگ ہے اس کو افیکٹولی جاری رکھ سکے۔ دل کو خون مہیا کرنے کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان کو کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے۔ یہ کورونری آرٹریز دل کے اپنے پٹھوں کو خون سپلائی کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی پمپنگ کو، اپنی جو ورکنگ اس کی ایفیشنسی ہے اس کو مینٹین رکھ سکے۔ اگر ان نالیوں میں سے کسی وجہ سے کسی نالی میں تنگی ہو جائے تو وہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس تنگی کی مختلف وجوہات ہیں۔ عام طور پر سب سے کامن وجہ دل کی شریان میں کولیسٹرول کا جمنا اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ آرٹری کا بند ہو جانا، یہ دونوں شامل ہیں۔ کچھ دیگر وجوہات ہیں جو دل کی نالیوں میں تنگی کا سبب بنتی ہیں، لیکن موسٹ کامن وجہ کولیسٹرول کا جمنا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اگر کورنری آرٹری میں کسی وجہ سے تنگی ہو جائے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کولیسٹرول موسٹ کامن ریزن ہے دل کی خون کی نالی میں تنگی ہونے کی، اگر یہ تنگی اس حد تک ہو کہ اس سے خون کا بہاؤ متاثر ہونا شروع ہو جائے تو انجائنا کی تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر کوئی ایکٹیویٹی کے دوران، کوئی سٹریس کے دوران یا کوئی ایسا عمل جس میں دل کی خون کی آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھے، جیسے کہ کوئی وزن اٹھانا، کوئی واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، نہانا، کھانے کے بعد دل کی خون کی نارملی سپلائی بھی کم ہوتی ہے چونکہ معدے کو خون چلا جاتا ہے، تو اس صورتحال میں دل کی خون کی شریان میں بہاؤ کی کمی ہو جاتی ہے جس سے پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو انجائنا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نالی کسی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو جائے، وہاں پہ خون کا بہاؤ بالکل رک جائے، تو یہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ خون کی شریان میں تنگی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اسے انجائنا کہا جاتا ہے۔ انجائنا کس طرح محسوس ہوتا ہے، انجائنا کی سمٹمز کیا ہیں، وہ ہم تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں۔ انجائنا کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ انجائنا چونکہ خون کی سپلائی کم ہو رہی ہے دل کے پٹھوں کو، اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ایک ڈیفیوز ڈسکمفرٹ ہوتی ہے جو کئی دفعہ مریض پوری طرح اس کو اپنے ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتا۔ سینے میں بوجھ کا ہونا، سینے میں گھٹن کا ہونا، سینے میں برننگ کا ہونا، سینے میں درد کا ہونا، سینے کے ساتھ ساتھ یہی ساری تکالیف دونوں بازوؤں میں، نیچے کے جبڑے میں، کمر کے اوپر کے حصے میں، کندھوں میں، یہاں پر بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بہت دفعہ اس کو مریض اپنے طور پر پرسیو کرتا ہے اور ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتا۔ بوجھ ہونا، جلن ہونا، بہت وزن کا فیل ہونا، یہ ساری علامات انجائنا کی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت علامات ہوں گی جب دل کے پٹھوں کی آکسیجن ریکوائرمنٹ بڑھے گی۔ یہ آکسیجن ریکوائرمنٹ جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب دل کو ورک لوڈ زیادہ کرنا پڑے گا اس صورتحال میں یہ ہوگا اور اس سے پھر یہ ساری تکالیف محسوس ہو سکتی ہیں۔ یہی ساری تکالیف دل کی خون کی نالی اگر بالکل بند ہو جائے، جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے، اس صورتحال میں بھی یہی ساری تکالیف محسوس ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا دونوں میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ جو انجائنا کی تکلیف ہے وہ بعض دفعہ کچھ ادویات ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں زبان کے نیچے رکھنے کی، یا کچھ ایسپرین وغیرہ ہیں وہ لینے سے وقتی طور پر بہتر ہو جاتی ہیں، یا بعض دفعہ خود بھی بہتر ہو جاتی ہیں جب دل کے پٹھے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور وہ جو سٹریسفل کام جس سے ورک لوڈ بڑھا دل کے اوپر، اس کو اگر روک دیا جائے تو چونکہ آکسیجن ریکوائرمنٹ پھر گریجولی نارمل ہو جاتی ہے اور یہ تکلیف خود بخود سیٹل ہو جاتی ہے۔ دل کی جو نالی بند ہونے سے جو پرابلم ہوگا وہ ریورسیبل نہیں ہوتا، وہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہی ساری تکالیف ہوتی ہیں۔ اس میں بعض دفعہ سانس کی تکلیف بھی مریض محسوس کر سکتا ہے۔ چلنے سے سانس کا پھولنا، خاص طور پر نہاتے ہوئے سانس کا پھولنا، کھانا کھا کے چلنے سے زیادہ سانس کا پھولنا، یہ بھی انجائنا یا ہارٹ اٹیک کی تکالیف ہو سکتی ہیں۔
بہت سارے عوامل ہیں جو دل میں خون کی نالی کا سبب بنتے ہیں. ان میں سے ایک کولیسٹرول ہے. کچھ فیکٹرز اور ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کچھ جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی فیملیز میں دل کی بیماری چل رہی ہوتی ہے, رن کرتی ہے. ان میں جو کلوز بلڈ ریلیٹیوز ہیں جیسے کہ والدین ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, ان میں دل کی تکلیف آلریڈی موجود ہوتی ہے. شوگر ہے, ڈائبٹیز جس کو کہا جاتا ہے, ڈائبٹیز میلائٹس ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, اسموکنگ ہے, لیک آف ایکٹیویٹی, بیٹھے رہنا, ایکسرسائز نہ کرنا, بہت زیادہ جنک فوڈز کھانا, اوبیسٹی ہے, وزن کا زیادہ ہونا, اسٹریسفل ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہونا. یہ سارے عوامل ہیں جو دل کی نالیوں میں تنگی کا سبب بنتے ہیں, جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک یا انجائنا کی شکل میں سامنے آ سکتی ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں اگر تو یہ علامات پہلے سے موجود ہیں تو بہت دفعہ مریضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز ان کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ ہم امیجیٹلی یہ میئرز لیں گے تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ تکلیف بہتر ہو جائے گی. اگر کسی کو پہلی دفعہ اس طرح کی تکلیف محسوس ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے جو قریب ترین جو موجود ہوں ان کو انفارم کریں کہ مجھے اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے. اپنے آپ پہ خود اپنے تک میں کنٹین اس کو نہ محدود کر کے رکھیں, ساتھ والے کسی نہ کسی کے نالج میں ضرور دیں. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. اگر آپ نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کو ریلیکس کریں, گہرے گہرے سانس لیں. اگر آپ کو پہلے ایسپرین ایڈوائز کی جا چکی ہے تو ایسپرین لیں. ایک ٹیبلٹ مخصوص زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے جو کہ نائٹریٹ ہوتا ہے اور اس سے دل کی خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو وہ زبان کے نیچے رکھیں اور فوری طور پر ہسپتال پہنچنے کا سبب کریں. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیوری ہے, کوئی سوال ہے تو وہ آپ کامنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں. مجھ سے اگر مشورہ لینا ہو تو آپ مرہم ایپ کے تھرو مجھ سے کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں.